اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ نساء کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور جس آیت پر پہنچے ہیں وہ آیت نمبر 38 ہے۔ لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہیں پسند کرتا اللہ ان لوگوں کو بھی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کی خاطر، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ روز آخرت پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کی خاطر اللہ کی راہ پر دے رہے ہیں، ان کو اللہ پر اور روز آخرت پر کوئی ایمان نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو دکھانے کی خاطر مال خرچ کر رہا ہے نا، ان کو بھی ناپسند کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسندیدگی میں بتایا ہے کہ وہ مجھے ناپسند ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ شخص ہو گیا ہے شیطان اس کا ساتھی، یعنی اس شخص کا شیطان ساتھی ہو گیا ہے، اور وہ تو بہت برا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شیطان ہے نا وہ بہت برا ساتھی ہے۔ تو دیکھیں، جو لوگ صرف دکھانے کی خاطر لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ناپسند کر رہا ہوتا ہے اور ان کے لیے بتا رہا ہے کہ شیطان ان کا ساتھی ہو گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہی کے لیے اور کیا آفت ٹوٹ پڑتی ان پر اگر ایمان لے آتے اللہ پر اور روز آخرت پر، اور خرچ کرتے اس میں سے جو انہیں اللہ نے دیا ہے اللہ کے لیے، اور ہے ان کے بارے میں، اور اللہ ہے ان کے بارے میں سب کچھ جاننے والا۔ یعنی یہ کیا آفت ٹوٹ پڑتی ایک محاورتن لفظ ہے جس کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں بہت پڑتی ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ آفت کا لفظ استعمال کیا کہ اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور روز آخرت پر، اور جو خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام پر خرچ کر لیتے، تو ان پر کیا آفت ٹوٹ پڑتی، کیونکہ پھر ان کو آگے چل کے صلاح بھی ملتا۔ ابھی جب انہوں نے اللہ کے نام پر خرچ کیا نہیں، لوگوں کو دکھانے کی خاطر خرچ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو یہی کہا ہے کہ ان پر کیا آفت ٹوٹ پڑتی اگر وہ اللہ کے نام پر خرچ کر دیتے۔ خرچ تو کر رہے تھے، تو وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو ان کے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ذرہ برابر، یعنی اللہ تعالیٰ اگر ان کو وہ فیصلہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کر رہا۔ ان لوگوں نے خود کام ایسے کیے تھے کہ اللہ پاک کے نام پر نہیں دیا تھا، لوگوں کو دکھانے کی خاطر دیا ہوا تھا۔ اور اگر ہو نیکی تو دگنا چگنا کرتا ہے اللہ اس کو، اور دیتا ہے اس کو اپنے پاس سے اجر عظیم بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے نام پر جو خرچ کرتا ہے نا اس کو میں دگنا چگنا کر کے بھی دیتا ہوں، اور جتنا اور بڑھانا چاہتا ہوں تو اس کو بڑھاتا ہوں، یعنی اجر عظیم بھی دیتا ہوں۔ اجر ثواب کو بولتے ہیں، یعنی بڑا ثواب پھر ان کو دیتا ہوں۔ ناظرین، آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا کیفیت ہوگی ان لوگوں کی جب لائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک گواہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس جس نبی کو جس جس قوم کے پاس بھیجا ہے اس کو ایز اے گروہ یہاں شومنٹ کرایا ہے، بتایا ہے کہ ہر رسول کو ہر نبی کو بطور گواہ ہم اسی کی امت کی طرف
ہم پیش کریں گے اور لائیں گے تمہیں اے محمد ان پر بطور گواہ. یعنی جو مکے کے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں جن میں اہل قریش اور باقی قومیں تھی ان پر بطور گواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا. یہ نہیں کہ پوری امت مسلمہ جو ابھی تک چل رہی ہے ان پر بطور گواہ ہوں گے. جتنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے وہاں اور جن جن کے پاس رہے ہیں جہاں جہاں انہوں نے دعوت دی ہے ان پر بطور گواہ وہ پیش ہوں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی بھی آیتوں میں بتایا ہے کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں ان کو بطور گواہ ان پر پیش کیا جاتا ہے. اور یہاں صرف رسولوں کا ذکر ہے کہ ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ جس جس قوم کی طرف بھیجا ہے ان پر بطور گواہ ان کو پیش کیا جائے گا. اور یہ دیکھیں یہاں بھی لفظ جو آتا ہے وہ آتا ہے شہیدہ. شہید میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کئی مرتبہ کہ شہید کا لفظ ہوتا ہے گواہ، نہ کہ جو قتل کیا جائے یا مر جائے یا کوئی اس کو مار دے تو کہا جائے یہ شہید ہو گیا. یہ شہید اس طرح نہیں ہوتے. شہید کا مطلب ہے گواہ. پھر اللہ کی مرضی جس کو گواہی کے طور پر رکھے، جس طرح رسولوں کو یہ گواہی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی کی قوم کی طرف. اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا یعنی کفر کیا ہے اور رسول کی نافرمانی کی یعنی اس کا کہا نہیں مانا ہے. کیا آرزو کریں گے کہ ایک کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین اور نہ چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کوئی بات. یعنی جب وہ دوزخ کو دیکھیں گے عذاب کو دیکھیں گے تو جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا ہے رسولوں کی باتوں کو اس نے نہیں مانا اور نافرمانی کی ہے رسولوں کی، وہ کہیں گے کہ زمین جو ہے نا وہ ہمارے اوپر برابر کر دی جائے، ہم زندہ ہی نہ بچیں، اٹھے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن کوئی بات بھی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی نہ یہ چھپا سکیں گے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کھول کے ظاہر کر دے گا. تو لہٰذا کسی کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایکسٹرا آپ کے لیے گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیش کر رہا ہوتا ہے، ورنہ اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 43 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو قریب نہ جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. یعنی آپ اگر نشے کی حالت میں ہو تو آپ نماز کے قریب نہ جائیں. تو قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں. اب یہ نہیں کہ قریب نہ جانا تو آپ کو اس کے پاس چلے جانا ہے. تو نماز کے قریب نہ جائیں اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں، الا یہ کہ تم راستے سے گزر رہے ہو حتیٰ کہ غسل کر لو. اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں، یا آیا کوئی ہو تم میں سے رفع حاجت کر کے، یا ہم بستری کی ہو عورتوں سے، اور نہ میسر آئے تم کو پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے. سو مسح کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا، بے شک اللہ ہے خطائیں معاف کرنے والا اور بخشنے والا. یعنی پھر وہ وضو کرنے کی جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو پھر تیمم کا بتایا ہے، اور تیمم کا بتایا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو
اور چہروں کو پاک مٹی سے اس کا تیمم کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ آپ کی جو خطائیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، کیونکہ یہ اجازت پھر اللہ نے دی ہے، اور اس اجازت کے لیے پھر بندہ اس اجازت کو یوز کر سکتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، ہم اس ویڈیو کو آیت نمبر 43 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کیا فرما رہے ہیں وہ آپ کو ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔